اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا، اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ بہت انبیاء کو معجزات دیے، مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ اچھا، ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے، دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے، مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کر بھی بتائیں۔ نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے۔ معجزات بڑے آئے، سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی، اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ارے جتنی بھی ترقی کر لو، ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں، مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے، پھر سورج آتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک بار وہ کہیں جلوہ فرما تھے اور ایک آقا نے اپنے غلام کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ غلام جب گزرا حضرت منصور بن عمار کی محفل کے قریب سے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کوئی غریب شخص موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس غریب کو 4 درہم صدقہ دے دے میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ گزرنے والا غلام تھا، غریب تھا، مگر اس کے پاس صرف 4 ہی درہم تھے، مگر اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کی دعائیں مل رہی ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے آخرت کی کتنی اہمیت تھی، اللہ والوں کی دعاؤں کی کتنی اہمیت تھی۔ غریب شخص تھا، اس نے 4 کے 4 درہم جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ آپ دے دیں اس غریب کو، کہ آپ بتاؤ کون سی 4 دعائیں تمہارے لیے کروں۔ اچھا، اب بھی بڑا کمال کا معاملہ ہے کہ اگر وہ غلام ہماری طرح آج کے دور کا ہوتا تو شاید وہ گاڑی مانگتا، بنگلہ مانگتا، بینک بیلنس مانگتا۔ پہلی دعا جو انہوں نے حضرت منصور سے کروائی کہ حضور آپ دعا کر دیں کہ جو ہے وہ میرے یہ جو 4 درہم دیے ہیں اللہ مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اچھا اب آپ یہ دعا کر دیں کہ مجھے آزادی مل جائے، میں غلام ہوں تو میں آزادی چاہتا ہوں، تو وہ بھی دعا کر دی۔ اب تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ تو کہا اسے دعا کر دے کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب کر دے۔ خوبصورت بات دیکھیں کہ آقا کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ میرے آقا کے لیے توبہ کی دعا کر دے، دعا کر دی۔ چوتھی دعا کیا کرنی کا؟ دعا کر دیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ میری، آپ تمہارے آقا کی اور تمہاری اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ 4 دعائیں لے کر وہ غلام جو تھا وہ جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے کہا اتنی دیر کیوں لگ گئی، اتنا ڈیلے کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا حضرت معاملہ ایسا تھا، گیا تو آپ کے کام سے تھا مگر مجھے سمجھنے ایک چانس مل گیا، اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی، وہ دعائیں کہہ رہے تھے 4 درہم دے دو غریب کو، 4 دعائیں دوں گا۔ کہتے اچھا، اب آقا بھی دیکھیں وہ ناراض نہیں ہو رہے کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔ آج کل اگر کوئی ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا کوئی چھوٹا بھائی جو ہے یا ہمارا کوئی ملازم ہی کوئی اچھا کام کرے، ٹھیک ہے اس کی ایک شرعی پوری ڈیٹیل ہے کہ کون ملازمت کے دوران کون سے کام کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے، لیکن انکریج کرنے کی بجائے فرض نمازوں سے روک رہے ہوتے ہیں، فرض نمازوں پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف بچہ جائے تو اس کو روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ آقا بھی کہتا اچھا بتاؤ جلدی سے کیا دعائیں کروائیں؟ تو کہا پہلی دعا تو میں نے یہی کروائی کہ میرے جو پیسے خرچ ہیں اللہ مجھے اس کا بہترین نعمل بدل دے دے۔ تو آقا کہتا تم نے 4 درہم دیے تھے نا، میں تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ یعنی رائٹ اوے وہ دعا قبول ہو گئی۔ کہتا اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے آزادی دے دے۔ کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا، دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ تو وہ جو آقا تھا اس نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کہا میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم نے بھی توبہ کر لی ہوگی تم بھی کر لو۔ یعنی تینوں دعائیں اسی وقت قبول ہو گئیں۔ کہ چوتھی کیا دعا کرائی تھی؟ کہ چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے، آپ کی بھی کر دے، حضرت منصور اور ان کی محفل میں جتنے لوگ تھے اللہ سب کی بخشش کر دے۔ کمال کا جملہ آقا نے کہا ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ 3 کام تو میرے اختیار میں تھے نا، وہ میں نے کر دیے،
चौथा तो मेरे इख्तियार में नहीं था, अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ये चौथा काम भी हमारा कर दे। कहते वो आका रात को सोया तो ख्वाब में उसे बताया गया कि तुम तो बंदे थे, जो तुम्हारे हाथ में काम थे, जो तुम्हारे बस में थे, तुमने कर दिए। मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने तुम्हारी मंसूर की, तुम्हारे गुलाम की, और उस महफिल में जितने लोग थे सबकी मगफिरत फरमा दी। नाज़रीन, ये वाकया इतना जबरदस्त वाकया, यानी इस एक वाकये में राह खुदा में खर्च करने के साथ साथ अल्लाह वालों से मोहब्बत झलकती है, दुआओं में मांगना क्या है वो सीखने को मिलता है, आखिरत की फिक्र हर लम्हे पेश नजर होनी चाहिए वो समझ आती है। तो काश हमें भी ये बात समझ आ जाए कि जितना हम दुनिया के लिए सोचते हैं कम से कम उतना ही, वरना तो उसूलन उससे ज्यादा आखिरत के लिए फिक्र करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और आखिरत की तैयारी में बहुत सारे कामों में से एक काम यह है कि बंदा अपना माल जो है वो आगे पहुंचा दे, अपना माल खर्च करके अल्लाह की राह में पहुंचा दे, और फिर वहां जब वो जाए, हम दुनिया से जाएं, तो वो माल वहां पर इंशाअल्लाह सदका जो है वो बढ़कर हमें मिलेगा। सामरी के पास ऐसी चीज क्या थी कि जिससे बछड़ा जो है वो बोलने लग गया या उससे आवाजें आने लग गई? अल्लाह ने यह भी कुरान पाक में बयान किया है। पारा नंबर 16 सूरह ताहा में हजरत मूसा ने सामरी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया था कि ये बछड़ा बोलने लग गया? तो सामरी जो कहता है वो कुरान में मौजूद है, बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबतु कबदतम मिन अथर रसूल फनबतुहा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा, और तो मैंने फरिश्ते के निशान से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे डाल दिया। यानी ए मूसा, मैंने वो देखा जो बनी इसराइल को नजर ना आया। मतलब मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो घोड़े पर सवार थे, चुनाचे मैंने उनके घोड़े के कदमों के निशान से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, उस बछड़े में डाल दिया। इसी सबब से ये बछड़ा जिंदा होकर बोलने लग गया। अब इसके पीछे राज क्या था कि जिब्रील अमीन के जिस घोड़े पर आप सवार थे, उस घोड़े के कदम जहां लगे, उसकी मट्टी जो है उस बछड़े में डाली तो बछड़ा बोलने लग गया। अब उलमा ने इस मसले से कितनी बातें हमें सिखाई। पता ये चला कि जिब्रील अल्लाह के प्यारे हैं, वो बेशक बाबरकत हैं, मगर वास्तों की गिनती कीजिएगा। हजरत जिब्रील अल्लाह के प्यारे, उनसे घोड़े को निस्बत हुई, घोड़े के कदमों से मट्टी को निस्बत हुई, उस मट्टी के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर डाल दी कि बेजान बछड़े में जान पड़ गई, वो बोलता नहीं था, बोलने लग गया। तो पता चला कि तबर्रुकात में अल्लाह पाक ने कैसी बरकतें रखी हैं। वो अता बख्श होते हैं, जिंदगी बख्श होते हैं, उनकी बरकत से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा कौमों को उरूज मिलता है। अल्लाह पाक तबर्रुकात के अंदर मुर्दे में जान डाल देने की सलाहियत और बरकत अता फरमा देता है। अब यहां तो इस तबर्रुक का गलत फायदा उठाया गया ना, तो पता चला कि तबर्रुकात में तो तासीर होती है, ये हाथों का फर्क होता है। अगर ये तबर्रुकात गुस्ताखों के हाथ में आ जाए तो तबर्रुकात के मनफी असरात होते हैं, तबर्रुकात नेकों के हाथ में आ जाए तो वो तबर्रुकात के असरात भी नेक होते हैं। देखिए सामरी जादूगर के पास ये मट्टी आ गई जो हज़रत जिब्रील के घोड़े के कदमों से लगी थी। वो चाहता तो इससे बरकतें हासिल कर लेता ना, मगर दिल में गुस्ताखी थी, दिल में शिरक था। उसी तबर्रुक से उसने गलत काम शुरू करवा के कौम को हराम काम की तरफ लगा दिया और पूरी बनी इसराइल को उसने उस जमाने के लोगों को गुमराह किया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ ये बात सीखने को मिल रही है कि अल्लाह वालों से निस्बत रखने वाली चीज में बड़ी बरकत होती है। अब उसका कोई रॉन्ग इस्तेमाल कर ले तो अलग बात है। अब एक बहुत खूबसूरत बात अब समझनी है। जिब्रील कौन है? फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, ठीक है। और आपके घोड़े से सुभान अल्लाह जो मट्टी कदमों से लगे उसमें ये जान आ जाती है, ये बरकत आ जाती है। तो जरा सोचिए कि ये है कौन? जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, आपके वजीर हैं। हम शेर कहते हैं ना, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। जिब्रील अमीन के कदमों से, उनके भी कदम नहीं, उनके घोड़े के कदम पर जो मिट्टी लगती है
وہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے، تو نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب بتائیں، جس خاک پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں، اللہ اکبر، اس خاک کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پیزار کہتے ہیں چپل کو، جوتوں کو، آقا آپ کے جوتے مبارک پر، آپ کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں نا، اور جب وہ جھڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ پھر یہ بڑے بڑے جو سیارے آسمان پر ہیں، یہ ان ذروں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ اور کیوں نہ بنائیں کہ جب جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، میرے آقا تو سب کے سردار ہیں نا، نبیوں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جبریل امین تو نبی پاک کے وزیر ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا، اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اولیاء اللہ کی تو کیا بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم ہستیاں، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کے کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ حدیث پاک کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنی واضح یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں اولیاء کرام کی کیسی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا کیا جا رہا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آنکھوں کے نور میں، اس کی آنکھوں کی روشنی میں اللہ کریم کی طرف سے وہ برکتیں آ جاتی ہیں کہ پھر وہ دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ان کی سماعت پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتا، یہ وہ پکڑ لیتے ہیں، یہ وہ کر لیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیں اس حدیث کا اگلا جز کیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ تو اولیاء کرام دعا کریں اور لوگوں کے کام بن جائیں تو اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو مانگے گے میں انہیں دوں گا، وہ مجھ سے پناہ مانگے گے تو میں پناہ دوں گا۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اولیاء کرام کی شان کتنی بڑی ہے۔ جب بھی کرامات اولیاء سنیں، اولیاء کرام کا فیضان سنیں تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات سنیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر، قرآن پاک کی بڑی کمال کی تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بازارات میں اولیاء کرام ہیں تو سبحان اللہ، جب ہم خود پڑھتے قرآن میں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو اب جب شہید مردہ نہیں ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو پھر اولیاء اللہ کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، صحابہ کا مرتبہ ان سے بڑا ہے، پھر انبیاء کی شان تو کتنی نرالی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اولیاء کرام کے فیضان کو سننے کا لطف بھی اور آئے گا، اور شیطان پھر انشاءاللہ ذہنوں میں وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ سنت کو فالو کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ آج کل ایک اور بڑا پرابلم آ گیا ہے، سنت پر عمل کرنا اب ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ آ کر علماء کرام سے پوچھتے ہیں حضرت سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، یعنی ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، سنت ہے تو چھوڑ دو۔ ارے اللہ کے بندوں، سنت ہے کس کی؟ جس کا امتی ہوں، جس کا کلمہ پڑا ہے، اس کے طریقے پر عمل نہیں کروں گا تو کس پر عمل کروں گا؟ نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کانا معی فی الجنہ، یعنی یہ کون سا راستہ ہے؟ جنت میں جانے والا راستہ۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ آقا اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں۔ اب ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا جنت میں ساتھ لے جائیں گے، وہ کون سا راستہ ہے؟ سنت کا راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس پہ آقا فرماتے جو سنت سے منہ موڑے میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کون سا راستہ چاہیے، جنت والا یا نبی پاک سے دوری والا؟ ہمیں تو جنت جانا ہے نا، وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے۔ اب ہم غور کر لیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی سنتوں پر عمل ہے۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے ایک بار ایک پریکٹیکل کیا تھا، ایک مجمع بیٹھا تھا، میں نے کہا ذرا چلیں باری باری سنتیں بتانا ہے، تو لوگوں نے کھڑے ہو کر سنتیں بتانا شروع کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں مگر مجھے پتا ہے آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں گا، علماء کو چھوڑ دیں، عوام سے میں بات کروں کہ بتائیے سنتیں کون کون سی یاد ہیں، تو کوئی کہے گا بھائی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، 8 10 12 15 سنتوں کے بعد ساڑھی بس ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے سنتیں کون سی یاد ہیں؟ ہمیں سراپے کی سنتیں یاد ہیں، لباس کی سنتیں یاد ہیں۔ اچھی بات ہے، عمل کرنا ہے اس پر، مگر سچ بولنا سنت ہے، یہ پتہ ہے؟ نرمی کرنا سنت ہے، یہ پتہ ہے؟ پڑوسی کے حقوق پورے ادا کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ قرضہ وقت پر لوٹانا ہے، یہ سنت ہے۔ وعدہ پورا کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ بلکہ میں سچی بات بتاؤں، اب ذرا گہری بات کہہ رہا ہوں، اپنوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے امامے والے اور داڑھی والے نا بالخصوص، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ داڑھی رکھی ہے، امامہ پہنا، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو، مگر ہم لوگوں کو کردار کی سنت زیادہ عمل کرنی چاہیے، ورنہ لوگ مذہبی لوگوں سے دور ہوتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جناب دینی حلیہ اپنا ہے تو وقت پہ پیسے تو دیتا نہیں ہے، وعدے تو پورے کرتا نہیں ہے، پڑوسی اس سے سارے پریشان ہیں، ماں باپ کے حق پورے نہیں کرتا، تو یہ سنتیں نہیں ہیں۔ کردار کی سنتیں اپنائیے، لباس کی بھی اپنائیے، کردار کی بھی اپنائیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اگر ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو پھر ساری سنتوں پر عمل کرے نا۔ اور انشاءاللہ جب جس دن آپ نے کردار کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا نا، پھر دیکھیں دین کا کام کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے، یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے۔ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا، انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا، اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے،
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں، مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی، اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے اس میں غم نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولہ بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بےچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے تعریف نہیں کر رہے، اب آپ کے نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے